وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قیامت کے دن جتنے پیشوا مقتدا ہیں یہ سب پیچھے چھڑائیں گے۔ یہ جو تم نے اللہ کے مقابلے میں بنا لی ہے نا، یہ سب پیچھے چھڑائیں۔ کس طرح؟ اسی آج کی آیات مبارکہ میں ایک آیت مبارکہ ہے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ جب جن کے تم پیچھے لگے ہو اپنے پیچھے لگنے والوں سے جب بیزار ہو جائیں گے، جان چھڑائیں گے، وہ وقت آنے والا ہے، وہ آ کے رہے گا۔ آج تم کہتے ہو کہ بس میرا عقیدہ ہے جی، اور اٹل عقیدہ ہے، بس جو میرا ہے نا، جس کو میں بڑا مانتا ہوں، بس وہ سب کچھ وہی ہے۔ یہ خلل جب داخل ہو جائے، بہرحال میں اس کو مختصر کرتے ہوئے، حقیقی الہ، حقیقی معبود، معبود یکتا جس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ الہ العالمین ہے، رب العالمین ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ ہے کہ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے شرکاء بنائے گئے ماضی میں، انسانی تاریخ میں، جتنے رب کے شرکاء بنائے گئے، معبود بنائے گئے، یا جو آج بنائے جا رہے ہیں، وہ کسی درخت کی صورت میں، وہ کسی مٹی کی ڈھیری کی صورت میں، قبر کی صورت میں، بت کی صورت میں، پتلے کی صورت میں، آتش کی صورت میں، سورج کی، چاند کی، ستارے کی، کوئی بھی اس کی تم قسم لے لو، جو کچھ بنایا جا رہا ہے، یہ سب کا سب کذب و افتراء پہ مبنی ہے، جو جھوٹ پہ مبنی ساری داستانیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کی مثالیں بیان کرتے ہوئے، مثل الذین کفروا بربہم، جن لوگوں نے اپنے رب کو چھوڑا، رب کا کفر کیا، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ جن لوگوں نے اپنے حقیقی پروردگار کو چھوڑ کر یہ جھوٹے رشتے بنا لیے ہیں، ان کے اعمال کی مثال ایک راکھ کی طرح ہے۔ راکھ نہیں ہوتی، جس طرح آندھی کا دن ہو، زور کی ہوا چلے اور اس کو اڑا کے لے جائے، جس کو تم پختہ عقیدہ کہہ رہے، میرا ایمان، میرا عقیدہ، یہ راکھ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ راکھ ہے، اڑ جائے گی، آج اڑے کل اڑے، یہ اڑنی ہے، اس کو سنبھال کے مت رکھ، اڑا دے اس کو، آج ہی خود ہی اڑا دے۔ اور دوسری جگہ فرمایا والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، تم ان کی بات کرتے ہو، ان کفار کی، ان کے اعمال ایسے ہیں جس طرح ایک چٹیل میدان اور میدان میں ریت ہو، اس میدان میں کوئی پیاسا نگاہ اٹھا کے دیکھے تو اس کو وہ دور ریت جو ہے نا وہ پانی نظر آتی ہے، اور سمجھتا کہ میری پیاس بجھ جائے گی، حالانکہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے دروازے پہ جانا تیری آنکھوں کا، تیرے دل کا، تیرے دماغ کا دھوکہ ہے۔ پلٹا واپس اللہ کی طرف۔ پھر ایک جگہ سورہ فرقان میں فرمایا وَقَدِمْنَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبًا مَنْثُورًا، اور یہ جو اعمال کرنے والے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھا ہم، جب ان کی طرف بڑھے، آگے بڑھے تو دیکھا تو ہم نے ان کے اعمال کو، جن کو بڑا اپنا پختہ سامان سمجھ رہے ہیں،
ہم نے خود ان کو اڑتی خاک بنا دیا. بد عقیدہ بندے کی بندگی، عبادت، اس کا عمل سب کچھ ایسے جس طرح اڑتی خاک ہوتی ہے. پھر فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم دعائهم غافلون، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والا، تعلق بنانے والا گمراہ ترین شخص ہیں. اور بھائی جس کو تم پکارے وہ تو تمہاری پکار ہی نہیں سنتے ہیں. آج بھی غافل ہیں، کل قیامت کے دن بھی غافل ہوں گے. پھر میں واپس آتا ہوں آج کے درس کی جو حصہ ہے آیہ مبارکہ اس کی طرف. فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. قرآن یہ تصور پیش کر رہا ہے کہ جن کے تم پیچھے لگے ہو، پیچھے لگنے والوں جن کے تم پیچھے لگے ہو، ایک دن آنے والا ہے یہ تم سے پیچھا چھڑائیں گے. وتقطعت بهم الاسباب، جتنے تم اسباب وسائل دیکھ رہے سب ٹوٹ جائیں گے، کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، سب ہوا میں اڑ جائے گا. وقال الذین اتبعوا، اور پیچھے لگنے والے، اندھے ناچنے والے، بنگڑے ڈالنے والے، جھومر ڈالنے والے، دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح، مجنوں کی طرح، اور اہل علم کی بات ہی نہیں سنتے، اپنی دیوانگی پہ راضی ہیں، وہ کہیں گے کہ اگر ہمارے پاس واپس جانا ہوتا، اگر آج ہمیں واپس جانے دیا جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح قطع تعلق کریں گے جس طرح انہوں نے ہم سے کیا ہے. ہم بھی اسی طرح جان چھڑا لیں گے، اسی طرح پیچھا چھڑائیں گے، اسی طرح بیزار ان سے ہو جائیں گے. لیکن کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، ان کے اعمال اور یہ ساری خواہشات حسرتیں بن کے رہ جائیں گی، کچھ ملنے والا نہیں ہے. وما بخارجین من النار، اللہ نے تمہاری دنیاوی زندگی، تمہارے عقیدے کی بنا پر کیے جانے والے اعمال کو تمہارا ٹھکانہ جہنم بنا دیا، اب اس سے نکلنے والے نہیں ہو. اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے، ہمیں صحیح فہم و ادراک نصیب فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے.